رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے اپنی ہی عبادت کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لایا ہوا دین یا مذہب نہیں ہے۔ جس وقت اس دنیا کو اللہ رب العزت نے قائم فرمایا تھا، جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اس وقت سے اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے، ایک ایسے لوگ پیدا کریں گے، ایسے افراد پیدا کریں گے، ایسی جماعت پیدا کریں گے جو ہماری عبادت کرے گی، ہمارے طریقے پر چلے گی، ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اس کی ضرورت بھی ہوں گی، اس کی حاجات بھی ہوں گی، اس کی تجارت بھی ہوگی، اس کے گھر بار بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے۔ تمام ضرورتوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو یہ احساس رکھے گی کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنانا، اپنا خالق بنانا، اپنا سروں کو اس کے آگے جھکانا، کسی اور سے اپنی فریادیں کرنا، یہ غلط ہے۔ اور اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم آپ کو پیدا کیا، تمام جہان کو پیدا کیا، سارے سنسار کو اس نے پیدا کیا، تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا، ایک مدت تک پیدا کیا۔ جب تک چاہے گا وہ اس کو بنا کر رکھے گا، جب تک چاہے گا اس کو چلاتا رہے گا، جب تک چاہے گا وہ اس کو باقی رکھے گا، اور جب چاہے گا وہ اس کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے ایک نمونے کے طور پہ طبیعت کو یہ بات سمجھانے کے اعتبار سے، انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں بنایا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی تم باقی رہو گے، جب تک دنیا قائم رہے گی تم باقی رہو گے، ایسا نہیں بنایا۔ چاہتا تو اللہ ایسا کر سکتا تھا۔ اللہ نے ایک نظام کے تحت، پیغام کے تحت تم کو یاد دلانے کے لیے ایک تھوڑی سی مدت زندگی کی عطا فرمائی کہ جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہو، چند دنوں تم نے دیکھا، اس کے بعد کاندھوں پہ اٹھا کے ان کو ان کے گھر قبرستان پہنچا دیا۔ ایک دن ایسا آئے گا، تمہاری اولادیں آئیں گی، تم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر تم کو قبرستان پہنچا دیں گی۔ ایک دن ایسا آئے گا، تمہاری اولادوں کو ان کی اولادیں آئیں گی، ان کو قبرستان اٹھا کے پہنچا دیں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا، تاکہ تمہارے سامنے قیامت کا ایک خاکہ موجود رہے۔ آج ہم
چلے جائیں گے، کل ہمارے باپ چلے گئے، پرسوں ہماری اولادیں چلی جائیں گی، ایک دن ایسا آئے گا یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم سب کو اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کی عطا کردہ ایک ایک نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، حتیٰ کہ مال و دولت اور تمام دنیا کی چیزیں جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں بغیر شعور کے استعمال کر رہے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ہوا سے سانس لے رہے ہیں، ہم تمام دنیا کی اشیاء استعمال کر رہے ہیں، ہم مٹی کو وہ لے کر کے اپنے گھروں کو بناتے ہیں، ہم پہاڑوں سے پتھروں کو لا کے اپنے فرشوں کو بناتے ہیں، ہم تمام دنیا کی آسائش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی یہ پیدا کردہ نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان سب کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، لیکن اس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، بہترین موقع ہے، سنہرا موقع ہے، تم ہماری اتباع میں آ جاؤ، ہماری اطاعت میں آ جاؤ، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ماننے والے ہو جاؤ، ہم تم کو معاف کر دیں گے، تمہارا حساب بھی معاف کر دیں گے، تمہارا کتاب بھی معاف کر دیں گے، تمہارے تمام گناہ کی پردہ پوشی بھی کر دیں گے، تمہاری خطاؤں کو درگزر بھی کر کے تمہارے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دے کر کے اور تمہاری مغفرت فرما کے تمہیں علیین میں داخل کر دیں گے، بلند مقام والوں میں داخل کر دیں گے، جنت کے بالا خانے میں تم کو داخل کر دیں گے، وہاں تمہارے لیے صرف آسائش و آرام اور زندگی کی ہر خوشی ہوگی، تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی پھر۔ لیکن یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور توبہ کر رہے تھے، توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی، تو ان کو یاد آیا کہ ہم نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ لکھا دیکھا تھا، معلوم یہ ہوا ابھی آدم کی پیدائش ہوئی، آدم کی اولاد بھی نہیں ہوئی، حابیل و قابل بھی نہیں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے اسلام کو اسی زمانے سے پیدا کیا۔ اسلام تو اللہ کا ایک فرمان ہے، کبھی وہ تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل کی شکل میں آیا، کبھی زبور کی شکل میں آیا، کبھی صحیفوں کی شکل میں آیا، ہر نبی کے دور میں ہر انبیاء کے ساتھ ہر اللہ کا پیغام لینے والے جبرائیل علیہ السلام آتے، اللہ کا پیغام دے کے جاتے، کسی نبی کے پاس آدم علیہ السلام کے اوپر ایک نماز فرض فجر کی نماز، کسی کے پاس ظہر کی نماز فرض، کسی کے پاس عصر کی نماز فرض، کسی کے پاس مغرب کی نماز فرض، کسی کے پاس عشاء کی نماز فرض، کسی کے پاس اوابین کی نماز فرض، کسی کے پاس تہجد کی نماز فرض، کسی کے پاس اشراق کی نماز فرض، کسی کے پاس چاشت کی نماز فرض، ہمیں نہیں معلوم۔ ہر نبیوں کو مختلف نمازیں اللہ نے عطا فرمائی، ایک ایک نماز کسی کو دی، کسی کو دو نماز دی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، نماز سکھائی گئی، نماز فرضیت ہوئی، نماز کی فرضیت کا حکم 2 وقت کا تھا، ایک فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور ایک عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ 2 نمازیں اللہ نے امت مسلمہ پر محمد رسول اللہ پر فرض فرمائی، اور ہجرت سے 2 سال پہلے 2 یا 3 سال پہلے جب معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال گزر گئے، صحابہ نماز پڑھتے رہے 2 وقت کی، اللہ کے نبی نماز پڑھتے رہے 2 وقت کی، لیکن نماز 5 وقت کی فرض نہیں تھی، آپ 2 وقت کی پڑھتے تھے۔ معراج میں اللہ نے ایک عظیم تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ 5 وقت کی نماز فرض فرما کر ہمارے لیے ایک راستہ کھول دیا۔ یہ راستہ آپ نقطہ سمجھیے، اس میں یہ راستہ اللہ نے کیوں دیا، 2 وقت کی نماز کیوں باقی نہیں رکھی، 5 وقت کی نماز اللہ نے کیوں ہم پر فرض فرما دی؟ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ جانتا تھا ہم غافل انسان ہیں، ہم گنہگار انسان ہیں،
دنیا میں مشغول رہنے والے، اپنے اعمال میں اپنے آپ کو بھلا دینے والے، اپنی تجارت میں اپنے آپ میں اللہ کو بھلا دینے والے، اپنے گھر بار میں اپنے آپ کو دنیا مشغول کر لینے والے اللہ سے دور ہو جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے، ہر چیز جانتا ہے، چھپی ڈھکی ساری چیزیں جانتا ہے، مستقبل میں ہونے والی چیزوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار یاد دلانے کے لیے دن کے 5 حصوں میں الگ الگ موقعوں پر اللہ نے نماز فرما کے یہ حکم دے دیا کہ تم بار بار جب میری مسجد میں آؤ گے، نماز پڑھنے آؤ گے، دن میں 5 مرتبہ تم کو ہماری یاد آئے گی، تم اپنے کام میں مشغول ہوگے، 4 گھنٹے گزرے نہ کہ پھر یاد آئی اللہ کی، آؤ ظہر کا وقت ہو گیا، 3 گھنٹے گزرے پھر اپنے کام مشغول ہوئے، اللہ کی یاد آئی، حی علی الصلاۃ، اللہ کی پکار آئی، حی علی الفلاح، اللہ کی پکار آئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی پکار آئی، آ جاؤ مسجد کے لیے، اللہ کی یاد پھر تازہ ہو گئی۔ پھر 3 گھنٹے گزرے، اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے گھر پہنچے، مغرب کا ہوا، سورج ڈوبا، اللہ کی یہ پکار پھر آ گئی، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ نے تم کو بلا لیا ہے، اللہ سے غافل مت ہونا، اللہ کے بندے تم ہو، اور تمہارے بندے ہونے کا مطلب تم اللہ ہی کی بندگی کرو۔ بندے کا مطلب بندہ اس معبود کی بندگی کرے جس نے اس کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، وہی تم کو اٹھائے گا۔ اور پھر آخر میں جب رات کے وقت نیند میں جاؤ گے، تھکے ہارے سونے کے لیے اپنے بستر پہنچو گے تو تم کو فوراً اللہ کی طرف سے پکار آئے گی، آ جاؤ اللہ کی طرف، نماز اپنی پوری کرو، نماز ادا کرو، اللہ کو یاد کر کے اپنے بستروں پہ سو، یاد کر کے تم سو گے تو اللہ تمہاری نیند میں سکون و اطمینان و چین دے گا۔ یہ بار بار اللہ نے نماز کے اوقات کو فٹ کر کے ہماری یاد دہانی کے لیے کہ تم اللہ سے غافل مت ہونا، یہ نماز ہی نماز عبادت نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کا ایک نظام اوقات ہے، ہمارے لیے ایک ٹائم ٹیبل ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا کہ تم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے، اللہ سے غافل مت ہونا۔ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اور وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی تم سے سب کچھ لینے والا ہے، اس کی تقدیر پر تم کو راضی رہنا ہے۔ وہ اچھا کرے تو تم اس کی تقدیر پر راضی رہو، وہ برا کرے تو تم اس کی تقدیر پر راضی رہو، وہ تمہارے ساتھ جو کچھ کرے، تم اب جس حال میں رہو، تنگی کی حالت میں ہو، تم خوشحالی کی حالت میں ہو، تم بیماری کی حالت میں ہو، تم صحت کی حالت میں ہو، تم حاکم و بادشاہ کی صورت میں ہو، چاہے تم غریب و فقیر کی شکل میں آؤ، تم چاہے عام انسانوں کی طرح ایسے نارمل زندگی گزارنے والے ہو، ہر حال میں تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اپنے غرور مت آ جانا، تکبر مت آ جانا، جس پیشانی پر تم تکبر کرتے ہو، جس تاج پر تم تکبر کرتے ہو، جس دولت پر تم تکبر کرتے ہو، جس چیز پر تم، جس طاقت پر تم تکبر کرتے ہو، ان سب کو گرا کر کے اپنی پیشانی کو اللہ کی زمین پر رکھ دینا، اور یہ تصور کرنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم تو اللہ تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے لیے اب آئے ہیں، تیرے دربار میں آئے ہیں، تجھ کو منانے کے لیے تیرے آگے ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو، اور نماز دن کے دونوں کناروں میں، رات کے کچھ حصوں میں، بیچ کی نمازوں میں نمازوں کو مکمل کرو۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وذالک ذکریٰ للذاکرین، اور اللہ تعالیٰ خوب یاد کرنے والوں کو اپنا قریب کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر الصلاۃ کو، نماز کو، اس رکوع و سجود والے ارکان کو جس کی پوری ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس نماز کو مقررہ وقتوں میں فرض فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ تم 4 نماز چھوڑ کر کے عشاء میں اکٹھا آؤ اور 4 قضا پڑھ کے ایک نصاب ملا کے نماز ادا کر لو، یہ نہیں ہے۔ مقررہ وقتوں میں تم پر اللہ نے فرض فرمائی ہے، اگر چھوٹ جائے تو قضا ادا کرو، لیکن اصل اس کا حق تو یہ ہے اس کو اس کے وقت میں ہی ادا کرو، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور
قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں، ہر صفحے میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کو نماز کی جھلک نظر آئے گی۔ قرآن پاک کی ہر پاروں میں آپ دیکھیے تو اللہ کے نماز کا حکم نظر آئے گا۔ قرآن پاک کی ہر صورت میں آپ دیکھیے تو آپ کو نماز کا پیغام نظر آئے گا۔ کیوں؟ تاکہ تم یہ بات نہ بھولو کہ تم ایک اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی بندگی تمہارا کام ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا تم پر لازم نہیں۔ اگر تم کرو گے تو اللہ تم کو چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا اسی حال پر، اور تم اپنے لیے جہنم کا گڑھا خود کھودنے والے بن جاؤ گے۔ وہ اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کتنا پیارا جملہ اللہ نے فرمایا 21ویں پارے کی پہلی آیت۔ کبھی قرآن کھول کے ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے نماز کی تلاوت کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو اور نماز ادا کرو، بے شک نماز ہر برائی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے تم کو روک دے گی، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نماز پڑھنے کی اور اس کی وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔